بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم محسنات معنویہ کے ایک نئی قسم التقسیم سے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، عبارت پر توجہ فرمائیے۔ التقسیم ومنه أي من المعنوی التقسیم وهو ذکر متعدد ثم اضافة ما لكل إليه على التعيين، وبهذا القيد خرج اللف والنشر، وقد أهمله السكاكي فتوهم بعضهم أن التقسيم عنده أعم من اللف والنشر، وأقول ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد، إذ ليس في اللف والنشر إضافة ما لكل إليه، بل يذكر فيه ما لكل حتى يضيفه السامع إليه ويرده عليه، فليتأمل كقوله ولا يقيم على ظلم أي ظلم يراد به الضمير عائد إلى المستثنى منه العام المقدر إلا الأذلان في الظاهر فاعل لا يقيم، وفي التحقيق بدل أي لا يقيم أحد على ظلم يقصد به إلا الأذلان غير الحي وهو الحمار والوتد، هذا أي عير الحي على الخسف أي الذل مربوط برمته أي هي قطعة حبل بالية، وذا الوتد يشج أي يدق ويشق رأسه فلا يرسى لا يرقى ولا يرحم له أحد، ذكر العير والوتد ثم أضاف إلى الأول الربط على الخسف وإلى الثاني الشج على التعيين وقيل لا تعيين۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم محسنات معنویہ کی ایک نئی قسم تقسیم سے متعلق پڑھیں گے۔ تقسیم کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے، وہ ہوا ذکر متعدد ثم اضافۃ ما لکل الیہ علی التعیین، کہ تقسیم یہ ہے کہ متکلم پہلے چند امور کو ذکر کر دے، پھر ہر ایک امر کی طرف اس شے کو متعین کر کے منسوب کر دے جو اس کے ساتھ مربوط اور مناسب ہے۔ یعنی تقسیم در حقیقت لف اور نشر ہی کی طرح ہے، البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ متکلم نشر میں موجود افراد کو لف کے افراد کے لیے متعین نہیں کرتا بلکہ تعیین سامع کے ذمے چھوڑ دیتا ہے، جبکہ تقسیم میں تعیین خود متکلم کرتا ہے۔ یہ تقسیم کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ دوسری بحث علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالی کی ہوئی تعریف پر سے متعلق فرمائیں گے کہ علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالی نے تقسیم کی تعریف و ذکر متعدد ثم اضافۃ ما لکل الیہ سے کی ہے، علی التعیین کی قید انہوں نے ذکر نہیں کی۔ تو بعض رات کو یہ وہم ہوا علی التعیین کی قید نہ ذکر کرنے کی وجہ سے کہ علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقسیم عام ہے اور لف و نشر یہ خاص ہے، یعنی لف و نشر یہ خاص ہے کہ اس میں علی التعیین ہوتا ہے اور جو ہے لا علی التعیین ہوتا ہے، جبکہ تقسیم میں لا علی التعیین اور علی التعیین دونوں قسم کو یہ شامل ہے، یہ عام ہے۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ بعض رات کے اس وہم پر جو ہے آگے جا کر رد فرمائیں گے کہ علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالی نے علی التعیین کی قید اس وجہ سے چھوڑی کہ تعریف میں اضافت ما لکل الیہ موجود ہے، جس کا معنی ہے کہ ہر ایک امر کو اس صاحب کی طرف منسوب کرنا، یہ معنی اور علی التعیین کا معنی ایک ہی بنتا ہے، لہذا قید اضافت ہمیں علی التعیین قید سے مستغنی کر دیتا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ فرمائیں گے کہ علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے تعریف میں علی التعیین کی قید کو ذکر نہیں کرتے۔ باقی لف و نشر میں اضافت ما لکل الیہ قید نہیں، بلکہ وہاں تو نشر میں
موجود امور کو لفظ میں موجود امور کی طرف منسوب کرنا سامع کے اعتماد پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ سامع قرائن میں غور و فکر کر کے نشر میں موجود امور کو لفظ میں موجود امور کی طرف جو ہے وہ منسوب کرے، جبکہ یہاں پر متکلم کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امور کو جو ہے وہ ماقبل امور کی مناسب جو امور ہو اس کی طرف منسوب کر کے متعین کر کے پھر جو ہے آگے کلام پیش کرے۔ اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے دی ہے، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر ہے، لا یقیم علی ضیم یراد به الا الاذلان عیر الحی والوتد هذا على الخصف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثى له احد، کہ ظلم و شتم پر نہیں ٹھہرتا ویسے ظلم پر جس کا ارادہ اس کے ساتھ کیا گیا ہو، سوائے دو یا زیادہ ذلیل چیزوں کے، یعنی دو ذلیل چیزوں کے، یعنی ایک گدا اور دوسرا کیل، کہ وہ ذلت پر بندھا ہوا ہے اور پرانے رسی کے ٹکڑے کے ساتھ، اور یہ کیل ٹھوکا جاتا ہے اس کا سر، بس رحم نہیں کھاتا اس پر کوئی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ لا یقیم علی ضیم یراد به الا الاذلان، اور عیر الحی اور وتد، دو چیزوں کا ذکر فرمایا، پھر ان دونوں کے مناسب حکم ھذا علی الخصف مربوط برمته، یہ عیر الحی کے لیے ذکر فرمایا، اور وتد کے لیے ذا یشج فلا یرثى، یہ جو ہے وتد کے لیے اس کے مناسب جو ہے حکم ذکر فرما کر اس کے ساتھ مربوط اور متعین بھی کر دیا، تو یہ تقسیم کہلاتا ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ومن المعنویات تقسیم، محسنات معنوی کی اقسام میں سے ایک تقسیم ہے، وہو ذکر متعدد، اور وہ متعدد چیزوں کا ذکر کرنا ہے، ثم اضافت ما لکل الیہ علی التعیین، پھر ہر ایک کے لیے جو اس کا مناسب ہے اس کی طرف مضاف کرنا ہے، منسوب کرنا ہے تعیین کے ساتھ۔ بہذا القید، اسی تعیین کے قید سے خرج اللفظ والنشر نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں تو لا علی التعیین ہوتا ہے، یعنی متکلم کے ذمہ تعیین نہیں ہوتی بلکہ تعیین سامع کے ذہن پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وقد احملہ السکاکی، علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تعریف میں اعلی تعین کی قید چھوڑ دی، تو فتوہم بعضهم، اس قید کے چھوڑنے سے بعض رات کو یہ وہم ہوا کہ ان تقسیم عند اعم من اللفظ والنشر، کی تقسیم علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عام ہے لفظ اور نشر سے، کہ تقسیم یہ تعین اور عدم تعین دونوں کو شامل ہوگی، اور لفظ و نشر صرف لا علی تعین کو شامل ہوگی۔ واقول، مصنف علیہ رحمۃ فرماتے میں علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے مطمئن ہوں، اور کہ ذکر الاضافت مغن عن ھذا القید، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعریف میں الاضافت لکل، یہ جو اضافت کا ذکر ہے یہ مستغنی کر دیتا ہے اعلی تعین کے قید سے، اس لیے فی اللفظ والنشر اضافت ما لکل الیہ، اس لیے کہ لفظ و نشر میں ہر ایک امر کے لیے اضافت تو ہے ہی نہیں، بل جز کرو فیہ، بلکہ وہاں تو مناسب امور کو ذکر کیا جاتا ہے، مالک الن، ہر ایک امر کے لیے اس کے مناسب کو ذکر کیا جاتا ہے، حتی یضیفہ السامع، اور پھر اس مناسب کو منسوب کرتا ہے سامع الیہ اس امر کی طرف، ویردہ علیہ، اور لوٹاتے اس کو اس امر پر۔ فلیتأمل، بس آپ غور کیجئے کہ اضافت کا ذکر جو ہے یہ اعلی تعین کی قید سے مستغنی کر دیتا ہے، اس لیے علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قید کو ذکر نہیں کیا۔ فقولہ، اب مصنف علیہ الرحمہ تقسیم کی مثال ذکر فرما رہے تو وضاحت میں نے بتا دی، ولا یقیم علی ظلم، اور قائم نہیں رہ سکتے علی ظلم، ظلم پر، ظلم کو کہتے ہیں، یراد بھی ایسا ظلم جس کا ارادہ اس کے ساتھ کیا گیا ہو، یراد بھی جملہ ظلم کے لیے صفت واقع ہے، الا الاذلان، سوائے دو ذلیل اور رسوا چیزوں کے، وہ کیا ہے بھئی،
عیر الحی ایک گھریلی گدا پالتو گدا، والوتد دوسرا کیل ہے۔ ھذا علی الخصف مربوط برمتہ، یہ جو پالتو گدا ہے گھریلی گدا ہے یہ ذلت پر ایک پرانی اور بوسیدہ رسی کے ٹکڑے سے بندھا ہوا ہے۔ وذا اور یہ جو کیل ہے یشج اس کو ٹوکا جاتا ہے، فلا یرسا لہ احد اس پر کوئی ایک رحم نہیں کہتا۔ اب یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے عیر الحی اور وتد دو چیزوں کو ذکر کیا اور پھر ان دونوں کے مناسب امور کو بتعیین ان کے ساتھ ذکر کر دیا۔ عیر الحی کے ساتھ مناسب امر علی الخصف مربوط برمتہ کو ذکر فرمایا، اور وتد کے ساتھ ذا یشج فلا یرسا لہ احد اس کے ساتھ جو ہے جو مناسب ہے وہ بتعیین اس کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اب آپ کہیں گے بھئی کہ تعیین کیسے اس شعر میں ہوئی؟ تو تعیین اس وجہ سے ہوئی کہ مصنف علیہ الرحمہ نے دو چیزیں جب ذکر کیا عیر الحی اور وتد، تو ما بعد والے کلام کے لیے عیر الحی یہ بعید ہوا اور وتد یہ قریب ہوا، تو اس لیے بعید کے لیے ھذا لے کر آئے کہ ھذا الخصف علی الخصف مربوط برمتہ، اور وتد بعید کے لیے جو ہے وذا یشج ذا اسم اشارہ لے کر آئے۔ اسم اشارہ کے بارے میں ہم ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ جس اسم اشارہ میں حروف زیادہ ہوں گے وہ بعید کے لیے ہوگا، اور جس میں کم ہوں گے وہ قریب کے لیے ہوگا، تو ھذا میں حروف بنسبت ذا کے زیادہ ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ لغوی معنی اور ترکیبی حیثیت بتا رہے ہیں۔ فرمارے ولا یقیم علی ظلم، اور قائم نہیں رہ سکیں گے علی ظلم ظلم پر، ای ظلم ظلم بمعنی ظلم کے ہے، یراد بھی صفت ظلم، یراد بھی جملہ صفت ظلم کی، الضمیر بھی میں جو ضمیر ہے عائد الی المستثنی منہ العام المقدر، عام المقدر یعنی ایسی مستثنی منہ کی طرف راجع ہے جو عام ہے جو مقدر ہے۔ ای لا یقیم علی ظلم یراد به احد الا الاذلان، احد مستثنی منہ مقدر عام ہے، الا الاذلان سوائے دو ذلیلوں کے، فی الظاہر فاعل لا یقیم ظاہر میں تو یہ لا یقیموں کے لیے فاعل بن رہا ہے، اور پھر تحقیق لیکن تحقیق کے مطابق لا یقیم علی ظلم یراد بھی احد الا الاذلان، یہ جو اذلان ہے یہ بدل ہے احد مستثنی منہ سے، لا یقیم احد علی ظلم یقصد بھی الا الاذلان، کہ قائم نہیں رہ سکتے ظلم پر جس ظلم کا اس کے ساتھ قصد کیا گیا ہو سوائے دو ذلیلوں کے۔ عیر الحی ایک گھریلی گدا، والحمار الاہلی وہ گھریلی گدا مراد ہے، والوتد دوسرا جو ہے وہ کیل ہے، وتد تاکہ کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ھذا ای عیر الحی یہ جو گھریلی گدے علی الخصف یہ ذلت پر رسوائی پر، خصف بمعنی ذلت رسوائی، مربوط برمتی باندھا ہوئے برمتی ہی پرانی بوسیدہ رسی کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ قطعۃ حبل بالیۃ، رمہ کہتے ہیں بالیہ بوسیدہ رسی کے ٹکڑے کو۔ وذا الوتد اور یہ جو کیل ہے یشج اس کو ٹھوکا جاتا ہے، یدق و یشق رأسہ اس کو ٹھوکا جاتا ہے اور پھاڑا جاتا ہے اس کے سر کو، فلا یرسا لا یرقى ولا یرحم له احد اس پر رحم کھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ ذکر العیر والوتد، عیر اور وتد کا ذکر ہوا، ذکر العیر والوتد عیر اور وتد کا ذکر فرمایا، ثم اضاف الى الاول الربط على الخصف پھر اول کی طرف منسوب کیا ذلت پر باندھنے کو، وإلى الثانی الشج والا تعین اور دوسری کی طرف جو ہے ٹوکنا جو ہے وہ منسوب کیا علی تعین، اور یہ منسوب کرنا متکلم کی طرف سے تعین کے ساتھ ہوا، اور تعین پر قرینہ ھذا اور ذا اسم اشارہ ہے۔ تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔